سندھ بار کونسل کے الیکشنز ہیں، اس میں کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بھی 4 کینڈیڈیٹس ہیں. اس میں ایک ٹاپک بھی رکھا ہے بار کونسل کے رولز کا. اب وہ جو رول ہے جو پریویس ہمارے ممبران رہتے رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک المیہ ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. میری آج کی اسپیچ بھی یہی تھی اور سب دوستوں سے ریکویسٹ بھی یہی تھی کہ دیکھیں جو بار کونسل ایکٹ ہے اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، اس کو دیکھیں کہ اس میں ینگسٹر کے لیے، لائرز کی باڈی کے لیے کیا ہے. اس پہ کام نہیں ہوتا، جیت جاتے ہیں، پاکستان بار کونسل والوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد سارا سال ٹی اے اور پیسے خرچ کر کے کھا پی کے 5 سال گزار دیتے ہیں. ایک پتھر نہیں لگاتے، کوئی یونٹ نہیں بنایا. پاکستان سندھ بار کونسل کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی فروٹفل، کوئی پازیٹیو کام نہیں کرتے. لہٰذا ہم نے ایک پینل دیا ہے 4 لائرز کا، ان کو کامیاب کریں. میری آج کی اسپیچ بھی یہی تھی، یہ فروٹفل ہوگا، یہ لائرز کے لیے کام کریں گے. دیکھیں آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ 1 2 3 ایسے پرائرٹیز اپنی ترجیحات بتائیں کہ جو آپ اس پر عمل درآمد فوری طور پر. سب سے پہلے ایک میڈیکل کا پراپر لائرز کی ویلفیئر، میڈیکل ویلفیئر. وہ کیا ہے؟ ایک بڑا ہاسپٹل جس میں لائرز کو ڈائریکٹ وداؤٹ کسی ٹربل کے ایڈمیشن ملے اس کے بچوں کو، اینی ٹائم ایمرجنسی وہ وہاں پر اٹینڈ ہونا چاہیے. سیکنڈ، جو نئے نوجوان ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں، بیچارے خواب دیکھتے ہیں، آتے ہیں، ان کو کچھ بہت تکلیفیں ہیں، ان کے لیے ریٹرنشپ ہے، ریٹرنشپ 1974 ہے، اس پہ عمل کرائے جائے. اور تیسری بات، مین اہم بات یہ ہے کہ جو بار کونسل ہے یہ جیسے دوسرے پروفیشنل باڈیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائر اور وہ ہیں انجینئرز ہیں، وہ 5 سال کی اسٹڈی کے بعد آتے ہیں. تو لائرز کی بھی اب 5 سال کی اسٹڈی کی گئی ہے. تو جب یہ آئیں تو سندھ بار ان کے لیے کوئی 5 سے 10 ہزار روپیہ تو مختص کرے تاکہ وہ اسٹارٹ کا وہ کر سکے، اپنے آپ کو سروائیو کر سکے. تو یہ ہماری کوششیں ہوں گی. یہ جو نئے الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کو ہم نے یہی گزارشات کی ہیں کہ ینگسٹر کے لیے کوئی بات کریں، کیونکہ یہی ہمارے لیے ہے. ہم نے تو کر لیا ہے کام بہت الحمدللہ، لیکن ہم نے دیکھا، میں نے اپنی 30 سال کی وکالت میں دیکھا کہ یہ جو بھی آج تک بار کونسل کے لوگ آئے انہوں نے ڈائریکٹ کبھی ینگسٹر کے لیے کبھی لائرز کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ہمارا جو یہ لا بنا ہوا ہے وکلا کی بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، سندھ بار کونسل ایکٹ، اس میں بہت ساری ترمیم کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو مسئلہ ایک جونیئر وکیل کے ساتھ ہے وہ آج سے 20 سال پہلے وہ مسئلہ نہیں تھا. میں 1994 سے بحیثیت وکیل کی حیثیت سے اس پروفیشن میں آیا اور 26 سال مجھے عرصہ ہوا. اس 26 سال کے اندر بہت سارے وکلا کے بنیادی مسائل بڑھے لیکن اس پہ قانون سازی نہیں ہو سکی. نمبر 1 مسئلہ جونیئر کا مسئلہ ہے. جب میں پریکٹس میں LLB کیا تو LLB 2 سال کا تھا، آج LLB 5 سال کر دیا گیا ہے، یہ پروفیشنل ڈگری کے طور پہ کر دیا گیا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹروں کے لیے MBBS کی ڈگری کی حیثیت ہوتی ہے، وہ 5 سال کے بعد جب ڈاکٹر بنتا ہے اس کو ہاؤس جاب کی فیسلٹی ملتی ہیں، اس کی بھی ڈگری کی عمر 5 سال ہے. وکلا کی جو LLB ڈگری ہے اس کی بھی 5 سال کی لمٹ ہے. وکلا کے لیے اس میں بینیفٹ ہونے چاہیے، جس طرح اس کو 3 سال تک کم از کم وکیل کو اس کو 25 سے 30 ہزار روپے پر منتھ کے حساب سے اس کو ایز اے وظیفہ مقرر ہونا چاہیے. نمبر 2، جو ہمارے سینئر وکلا ہیں جو 60 سال میں 65 سال کی عمر جب جاتے ہیں ان کو بنیادی مسائل ہیں، ان کے بچیاں شادی ہو چکی ہوتی ہے، ان کی شادی کرنی ہوتی ہے، بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وقت ان کو 80 لاکھ روپے کے حساب سے اس کو وہ سندھ بار کونسل ہم انشاءاللہ ہم اس میں امینڈمنٹ کرائیں گے. ہم اس وکلا کی ویلفیئر کے لیے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سندھ بار کونسل کے جو الیکشن ہو رہے ہیں 28 نومبر کو، اس میں جو گریٹر الائنس نے، جو کہ فرینڈس آف امیر حیدر شاہ اور گرینڈ الائنس پہ مشتمل ہے، اس نے 4 کینڈیڈیٹ دیے ہیں. تو سندھ بار کونسل کی افادیت اس کے رول کے حوالے سے سیمینار تھا، اور گریٹر الائنس نے جو کہ 4 کینڈیڈیٹ دیے ہیں، ان کینڈیڈیٹس میں وحید سیال صاحب سیریل نمبر 7 ساؤتھ سے، جناب منظور راجپوت صاحب سیریل نمبر 21 ساؤتھ سے، جناب غلام رسول سوہد صاحب سیریل نمبر 65 ایسٹ سے، اور جناب سعید الزما صاحب سیریل نمبر 98 سینٹرل سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور ہم ایک منشور کے ساتھ ان کے اپنے امیدواروں کو لے کے آئے ہیں کہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے اور بار اور بینچ کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے
ہم کام کریں گے اور جونیئر وکلاء کی پروموشن کریں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے، ان کے لیے ریٹرنشپ ایکٹ سے اور دیگر طریقوں سے ان کو اسپانسر کیا جائے گا، اور بینیولنٹ فنڈ جس کے کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ مل کے کوئی گروپ فنڈ نہیں بنایا گیا، وہ گروپ فنڈ بنائیں گے تاکہ وکلاء کی جو ڈیتھ انشورنس ہے یا پینشن جو کے وقت جو ہے ان کو جو رقم ملتی ہے وہ رقم زیادہ سے زیادہ ہو۔ صاحب یہ وائلیشن کہاں ہیں، یہ جو حقوق کے لیے ہیں، جو ابھی جیتے ہوئے ہیں، کامیاب بھی ہیں اور آپ کو شکوے بھی ہیں، اسی لیے تو آپ مقابل کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کہاں جو ہے یہ حقوق کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، یہ وائلیٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ الیکشن تو ہر 4-5 سال بعد ہوتے ہیں، سندھ بار کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، لیکن وہی جگادری ٹائپ کے لوگ وکلاء کے ووٹوں کو آگے پیچھے کر کے اور بارگین کر کے اور آپس میں ووٹنگ کر کے باقی وکلاء کو ہرا دیتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ گریٹر الائنس نے 4 وکلاء کا پینل دیا اور ایک طاقت بن کے سامنے آیا ہے، اور لوگ ان طاقتوں کو مسترد کر دیں گے، وہ طاقتیں جو ہیں جنہوں نے وکلاء کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے قد کو بڑھانے کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے اور بغیر کسی منشور کے اور بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی آدرش کے اپنا وقت گزارا، اپنی شخصیت کو سنوارا اور مالی بدعنوانیوں کا بھی شریک ہوئے اور بار کونسل کے فنڈ کو بھی مس یوز کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان بار میں جو ووٹ دیتے ہیں سندھ بار کونسل کے ممبران، وہ وہاں بھی انہوں نے اپنے ووٹ کو بیچا، پیسوں کے ذریعے بیچا، دوسرے طریقے سے بیچا، اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔